دوستو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ہریانہ کے ڈابوا کالونی میں 16 سال کی لڑکی خوشنما کو کیسے ہراساں کیے جانے کے بعد اس کا بری طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو لو جہاد کے واقعات کو میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں کی جاتی ہیں، مگر آپ کو میں بتا دوں کہ آج سے 9 مہینے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ پون نام کا لڑکا جو خوشنما نام کی لڑکی کو ہراساں کرتا رہا، اس کو گھر سے بھاگنے کی باتیں کرتا رہا، اس کے ساتھ بھلائی کا اچھائی کا معاملہ کرنے کی بہت زیادہ تلقین کرتا رہا، اور ایک دن اس کو اپنے گھر سے بھگا کر لے کر چلا گیا۔ ہریانہ کے پولیس یشپال نے بتایا کہ پون نام کا لڑکا جب اس کو بھگا کر لے کر گیا تو اس کے گھر کے لوگ شکایت درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن آئے، ان کی شکایت درج کی گئی، اس کے بعد میں پون کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ خوشنما نام کی لڑکی کو اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ دوستو پون نام کا لڑکا جب 9 مہینے کے بعد ضمانت پر باہر آتا ہے تو اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا ارادہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس لڑکی کو ہراساں کرنے کی جو سازش اور جو ذہن اس کو کہتا رہا، وہ اسی طریقے سے کرتا رہا، اس لڑکی کو ہراساں کرتا رہا، اور پون نام کا لڑکا خوشنما نام کی لڑکی سے زبردستی شادی کرنے کی ضد کرنے لگا۔ مگر ماں باپ نے ان مہینوں کے اندر خوشنما نام کی لڑکی کا ذہن بنایا، اس کو بتایا کہ بیٹا یہ جھانسا دینا، یہ پیار، یہ محبت 2 دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد میں تیرے ساتھ بڑا افسوسناک سلوک کیا جائے گا۔ ہزاروں سینکڑوں واقعات ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم اور جبر کے پاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ لڑکی کا ذہن بھی بن گیا، مگر 18 جنوری کو لڑکی اپنے گھر سے کہیں جا رہی تھی، پون نام کا لڑکا اس کو راستے میں مل گیا، پھر اس سے شادی کی ضد کرنے لگا، اس کو ہراساں کرنے لگا، اس کو ڈرانے اور دھمکانے لگا، لیکن لڑکی نے بالکل صاف انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہ شادی کر سکتی ہوں، نہیں آ سکتی ہوں۔ بس یہ بات پون کو اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد پون نام کے لڑکے نے خوشنما نام کی لڑکی کا چاقو سے اس پر حملہ کر دیا، اس طریقے سے اس پر حملہ کیا کہ اس کے بعد وہ لڑکی وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو لڑکی کے بدن پر اس طریقے سے گھاؤ ملے کہ الگ الگ جسموں پر ایک جسم پر الگ الگ اس کے گھاؤ کے نشان تھے۔ پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، اور پون نام کے لڑکا وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ دوستو یہ گھٹنا 18 جنوری کی ہے، اور 21 جنوری 2025 کو یہ خبر مسلم مرر پیپر میں، اخبار میں یہ خبر آئی ہوئی ہے۔ دوستو اس طریقے سے واردات کی گھٹنائیں اور اس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی جو دردناک کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھو گے، کوئی قانونی لڑائی نہیں لڑو گے، ان کو تحفظ فراہم نہیں کرو گے، ان کے ساتھ اگر کھڑے نہیں ہوگے، ہم ایک سنگٹھن نہیں بنائیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے، تو نہ جانے کتنی خوشنما کا مرڈر ہوگا، قتل ہوگا، ان کو ہراساں کیا جائے گا، اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ ایسے حادثات میں گھر کے لوگ کے ساتھ ساتھ سماج کے وہ سارے لوگ بھی ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ان کے ہیں، مگر کسی بھی طریقے سے وہ مدد کے لیے نہیں آتے، گراؤنڈ پر محنت نہیں کرتے، لوگوں کے حال چال نہیں پوچھتے ہیں، بھئی کیا معاملہ چل رہا ہے یہ نہیں پوچھتے۔ اور یہ ہوتا ہے ایکتا سنگٹھن کی طاقت، مسلم جماعت کی طاقت۔ اگر آپ اس طریقے سے مسلم جماعتیں بناؤ گے، ایکتا سنگٹھن بناؤ گے، لوگوں کی قانونی مدد کرے گے، ان کو تحفظ فراہم کرے گے، ان کے ہر دکھ درد میں آپ شریک ہوگے، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ورنہ آپ اگر یہ سوچ لیں گے کہ میری گاڑی، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری بیوی، میرے بچے، مجھے اڑوس پڑوس سے سماج کے کس پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو ہم سب سے بڑی ذلت خواری کے عذاب میں مبتلا ہے۔ دوستو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ ایسی آزادی کیا فائدے کی آزادی جہاں پر ہر طرف ذلت ہے، ہر دن ذلت کی خبریں سنائی دی جا رہی ہے، ذلت میں ہم مبتلا ہے۔
دوستو ہمارا وجود ملت کے ساتھ وابستہ ہے، ملت کے کام کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو دن بھر کماتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے، دن بھر کام محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے، رات میں آتے ہیں سوتے ہیں، پھر صبح ان کی وہی مشغولی ہوتی ہے۔ ان کو سماج سے، ملت سے کوئی کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے باقاعدہ، اور کیا کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی بھائی کی مدد کے لیے جائے، ایک قدم چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد سے باہر وہ نکل گئے مدد کے لیے، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دے گے۔ یہ حدیثیں آج ہمارے پاس کہاں ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس کہاں ہے؟ جہاں پر جب کوئی برائی ہو رہی ہے تو سب سے پاورفل ایمان اس کا ہے جو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کی بات تو چھوڑو، زبان میں بھی ہمارے طاقت نہیں ہے، ہاتھ کی بات تو بہت دور ہے، ہر کوئی دل میں سمجھ رہا ہے برا، تو ایسے کام کیسے چلے گا؟ کیا اتنا کمزور ایمان آج ہمارا ہو چکا ہے؟ بھئی ہمیں کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا وجود صرف ہمارے اپنے لیے نہیں، اس ملت کے لیے ہمارا وجود ہے۔ ایسی اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، سماج کو جاگروک کیجئے، اجاگر کیجئے، بتائیے کہ ہمیں کام کی بہت ضرورت ہے۔